بارے میں اکثر ذکر ہوتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوئے وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے اعمال برے ہوئے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم نے فرمایا بات دو طبقوں تک محدود نہیں ہے، فرمایا کنتم ازواجن ثلاثہ، تم تین طبقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک میں فرمایا دائیں طرف والے اور دوسرے میں بائیں طرف والے۔ اگلی آیت میں فرمایا والسابقون السابقون، ان پر بھی ایک گروہ سبقت لے گیا، فضیلت حاصل کر گیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک المقربون، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقربین ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ مقربین ہے۔ اب جو اہل جنت ہے ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جو بائیں طرف والے ہیں وہ کس طرح بائیں طرف والے ہو گئے، اور مقربین کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق دنیا کے اندر بھی ساری انسانیت تین طبقوں کے اندر تقسیم ہے۔ پوری انسانیت جو ہے وہ کتنے طبقوں کے اندر تقسیم ہے؟ تین طبقوں کے اندر۔ پہلا طبقہ جو فرمایا جن کا مطلوب، مقصود اور مدعا فقط دنیا ہے، تو جن کا نتیجہ یہ بیان کیا من طلب الدنیا فلا الدنیا، جو دنیا کا طلبگار ہو گیا اس کے لیے فقط دنیا ہی ہے۔ اس میں آگے کئی کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے حبیب کا انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا، پہلی امتوں میں اسلام کو، کلمے کو قبول ہی نہیں کیا۔ دوسری طرف وہ بھی ہیں جو منافقین ہوئے، جن کا ظاہر اسلام والا تھا لیکن باطن ان کا اسلام والا نہ تھا، ان کا مدعا، مطلوب اور مقصود فقط دنیا ہے۔ تو فرمایا جس نے دنیا کو طلب کیا اس کے لیے فقط دنیا ہے، آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ ہے جن کی مطلوب اور مقصود نیک اعمال کرنا، تسبیح و تہلیل کرنا، دیگر نیک اعمال بجا لانا، اور ان کی طلب اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دے، اس کی نعمت عطا کرے۔ تو فرمایا من طلب العقبہ فلا العقبہ، جس نے جنت کو طلب کیا اس کے لیے فقط جنت ہی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اب تیسرا طبقہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک کے طلبگار رہے، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک سے نہ دنیا کو طلب کیا اور نہ جنت کو طلب کیا، انہوں نے قرب حق کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے طلب کیا۔ تو فرمایا من طلب المولا فلاح الکل، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک کا طلبگار ہو گیا اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ سب کچھ ہے۔ اور خود حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک حضرت سلطان صاحب نے اپنی کتب میں کئی جگہ فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا لکم، اے دنیا کے طلبگارو دنیا تمہارے لیے، والعقبہ لکم، اے جنت کے طلبگارو جنت تمہارے لیے، والمولا لی، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میرے لیے کیا ہے؟ میرا اللہ کافی ہے۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے جس نے فقط دنیا کو طلب کیا، کل قیامت کے دن اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو کل یہ لوگ وہ بائیں جانب والے ہوں گے جن کا کل آخرت کے اندر کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ طبقے جنہوں نے دنیا کے اندر نیک عمل کیے، تسبیح و تہلیل جو بھی کیا، اس کے بدلے میں جنت اور اس کی نعمتیں مانگی، تو ان کے لیے کل جنت ہے۔ لیکن مقربین وہ ہیں جنہوں نے رب العالمین سے اس کا قرب طلب کیا، اللہ پاک نے دنیا میں بھی انہیں اپنی قربت میں جگہ عطا فرمائی، اور مقام برزخ میں بھی انہیں اپنی قربت عطا فرمائی، اور کل عبدالآباد جتنی بھی زندگی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کل انہیں وہ اپنی قربت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو تین طبقات ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انسان تو خود دنیا میں رہتے ہوئے سوچ کہ تو کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تیری ڈیمانڈ کیا ہے، تیرے ظاہر اور باطن کی سمت کیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کس چیز کا طلبگار ہے، کون سی چیز تو ذات باری سے طلب کرتا ہے، تو اپنے آپ کی طرف آ تاکہ تجھے پتہ لگ جائے،
وہ جو کل قیامت کے دن 3 طبقوں کے اندر ساری مخلوق تقسیم ہو جائے گی، تو خود کس طبقے میں ہوگا؟ اور جنہوں نے اس طلب الہی کے اس رستے کو اپنایا، طلب حق کو اختیار کیا، تو کل قیامت کے دن جیسے طبقات 3 ہوں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا رویہ بھی اس ساری مخلوق سے 3 قسم کا ہوگا۔ اس میں دوسری کوئی رائے یا کسی مکتبہ فکر کے متعلق یہ بات نہیں ہے۔ کیسے؟ بائیں جانب والوں کے لیے عذاب ہے، واضح سی بات ہے، اس کی ڈیٹیل ہر جگہ موجود ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دائیں جانب والوں کے لیے حساب ہے، اعمال تولے جائیں گے، جس کے اعمال بھاری ہوئے وہ کامیاب ہو گیا، جس کے نیک اعمال بھاری ہوئے وہ کامیاب ہو گیا، جس کی بدیاں بھاری ہو گئی وہ ناکام ہو گیا۔ اب بائیں جانب والے کے لیے عذاب، دائیں جانب والوں کے لیے کیا ہے؟ حساب۔ تو جو اللہ کے مقربین ہیں ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کون سا نقطہ رکھا ہے؟ قرآن کریم نے یہی واضح بیان فرمایا، بغیر حساب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کوئی حساب نہیں، ان کے ساتھ میرا کوئی حساب نہیں ہے۔ ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انعام۔ کیا فرمایا؟ انعام۔ بائیں جانب والے کے لیے حساب عذاب، دائیں جانب والوں کے لیے حساب، اور جو اس کے مقربین ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان پر ہے میرا انعام۔ ان پر کیا کیا؟ میں نے انعام کیا ہے۔ اب جو ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، بالکل یہ چند الفاظ پہ ایک جملہ ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اس صورت کا حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کو ہم سورہ فاتح کہتے ہیں۔ سورہ فاتح کی وسعت کے بارے میں حضور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر میں سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے تب بھی سورہ فاتح کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ 70 اونٹوں کا بوجھ مکمل بن جائے۔ اب مثال کے طور پر ایک ریاضی کی زبان میں اگر آپ جاننا چاہیں، کم از کم ایک اونٹ 30 من تک وزن اٹھاتا ہے، 30 من تک ایک اونٹ وزن اٹھاتا ہے۔ اب جناب علی ایک اونٹ 30 من وزن اٹھاتا ہے، 30 ضرب 70 کر کے پھر اگر اس کو کتابی صورت آپ دیں کہ اتنے وزن کی اگر کتابیں ہوں تو کئی کمرے بھر جائیں تو پھر بھی اس میں اس کا مٹا نہ ہو، تو یہ سورت مبارک اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے۔ نہیں فرمایا 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے اور تفسیر مکمل ہو جائے، فرمایا 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے تب بھی اس کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ اور آج ہماری بدبختی بطور مسلمان کہ اکثر تو ہم دین اسلام کی تعلیم سے بے بہرہ ہی ہیں، اگر کوئی مطالعہ کرتا بھی ہے تو بالکل سرسری سا ترجمہ پڑھ لیا، اس کی تفسیر پڑھ لی، اور پھر اس چیز کا وہ دعوے دار بن گیا میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، اس میں یہ بھی نہیں ہے اور اس میں وہ بھی نہیں ہے۔ جب ایک سورہ فاتح کی تفسیر کا عالم یہ ہے اس کی تفسیر لکھی جائے 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے، تو پورے قرآن کریم کے اندر جو علم ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو۔ اور آج مسلمانوں کی بدحالی کا سبب کہ قرآن کریم سے فقط ایک فرقہ وریت کی بنیاد اور اپنے فرقے کا تحفظ اور دوسرے کو جٹلانا، میرے خیال میں اس کے علاوہ آج ہمارے پاس دوسری چیز باقی کوئی نہیں بچی۔ اگر سرسری سی بات کریں، اسلام جہاں امن کی بات کرتا ہے، جہاں اسلام محبت کی بات کرتا ہے، جہاں اسلام بھائی چارے کی بات کرتا ہے، جہاں اسلام بڑے کا احترام کرنے کی بات کرتا ہے، جہاں اسلام چھوٹے پہ شفقت کرنے کی بات کرتا ہے، جہاں اسلام غریب مسکین اور نادار کے لیے جانثاری اس کے لیے اپنا دسترخوان وسیع کرنے کی بات کرتا ہے، جہاں اسلام عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، سچائی کی بات کرتا ہے، خشوع و خضوع کی بات کرتا ہے، میرے خیال میں ان چیزوں کی اگر صحیح معنوں میں ڈیفینیشن کی جائے آج وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس چیز پہ آج نزاعوں کو بیٹھ کے کہ جب ہمارے ہاتھ سے وہ رحم دلی بھی گئی، ہمارے معاشرے سے وہ حیا چلا گیا، بڑے کا احترام چلا گیا، چھوٹے پہ شفقت کرنا چلا گیا،
اور جو بنیاد اسلام نے بھائی چارے کی رکھی تھی وہ علاقے کی سطح پہ نہیں، وہ سیاست کی سطح پہ نہیں، وہ قومیت کی سطح پہ نہیں، وہ سطح کون سی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج صرف مذہبی تفریق ہی نہیں، مذہبی تفریق سے آگے ہم علاقائی تفریق کا شکار بھی ہیں، ہم قومی تفریق کا شکار بھی ہیں، ہم سیاسی تفریق کا شکار بھی ہیں، ہم لسانی تفریق کا شکار بھی ہیں۔ یہ ساری تفریقیں آج ہمارے درمیان کیا ہے؟ موجود ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ علم کہ ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی جائے، فرمایا 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے تب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ تو یہ جو ہم دعا کرتے ہیں صراط مستقیم کے لیے، تو یہ صراط مستقیم، یہ جو جملہ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ اسی صورت کا حصہ ہے کہ جس کی اتنی وسیع تفسیر ہے۔ اب صراط مستقیم کی جو تعریف ہم کیا کرنا چاہیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، اپنے فرقے کے عقیدے کو اور اپنے طرز عمل کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ پر صراط مستقیم کی یہی تعریف کرتا ہے، جبکہ ذرا سا آگے جا کر اسی صورت سے پوچھے صراط مستقیم ہے کیا، تو دعا ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مولا کریم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ پہلے جو میں عرض کر گیا سورہ واقعہ کی آیات کے ضمن میں کہ کل قیامت کے دن تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک دائیں جانب والے، ایک بائیں جانب والے اور ایک مقربین۔ اور پھر یہ عرض میں نے کی کہ بائیں جانب والوں کے لیے عذاب، دائیں جانب والوں کے لیے حساب، اور جو بغیر حساب کے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا ہیں؟ مقربین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر فرمایا ہے انعام۔ کیا فرمایا ہے؟ انعام۔ اور صراط مستقیم کا مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ کون سے راستے پہ؟ آگے دعا یہ مانگنی ہے صراط الذین انعمت علیہم، مولا کریم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ اب انعام کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر فرمایا ہے؟ قرآن کریم نے یہ وضاحتی بیان فرمائی، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں نے نبیوں پر انعام کیا، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اب نبیوں پر کیا انعام فرمایا؟ مرتبہ نبوت عطا فرمایا، کہ مرتبہ نبوت کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے کہ کہیں آپ نے پڑھا ہو تاریخ میں جناب علی فلاں شخص جس نے اتنی عمر زہد، ریاضت، عبادت، علم پڑھایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا دیا۔ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کے لیے یہ رحمت خاص فرمائی، نبیوں پر انعام کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مرتبہ نبوت عطا فرمایا۔ مرتبہ، آپ ابتدا کی طرف جائیں، آدم علیہ السلام اور دوسری طرف ابلیس کا قصہ۔ اب ابلیس اس وقت کوئی عام نہیں تھا، کوئی عام نہیں تھا، اس وقت وہ فرشتوں کا استاد ہے، فرشتوں کا وہ استاد ہے جس نے ہزاراں سال اللہ کی بارگاہ سے علم پڑھا ہے اور ہزاراں سال اس نے بندگی کی ہے۔ اس سے پہلے اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، کوئی ایسی خرابی اور نافرمانی نہیں کی۔ علم اللہ پاک کی ذات سے پڑھا اور ہزاراں سال بندگی کی، فرشتوں کا استاد ہے اور بیت المعمور کا امام ہے۔ جو فرشتوں کا کعبہ ہے آسمان دنیا پہ، اس کا امام ہے۔ اب اتنے کام کرنے کے بعد بھی اس پر انعام نہیں ہوا۔ آخر کار کیا ہوا؟ ان تتکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کون سے ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب جہاں فقہائے کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ ابلیس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محض یہ جسمانی عبادت کا سلیقہ اور ظاہری علوم عطا کیے۔ اب وہ ظاہری بندگی بھی کرتا رہا، جسمانی علوم بھی تھے، لیکن اس کے اندر سے وہ پہلے سے وہ تکبر موجود تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو دیکھا نا، اس کے اندر حسد پیدا ہوا کہ نائب خدا تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے عمل کا جو بدلہ چاہا رب العالمین سے، اپنے عمل کا بدلہ یہ چاہا کہ مجھے خلافت کا وہ منصب نصیب ہو جائے۔
اب جب اسے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، انت تکبر وکانا من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس کی بے نیازی دیکھو، دوسری طرف مٹی کا مجسمہ بنایا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے سجایا، اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج رکھا اور سینے میں نور نبوت رکھ کر اسے انعام کے درجے پہ فائز کر دیا۔ انعام ہے کیا چیز؟ کیا یہ کسی بندے کے زور و بازو کی بات ہے؟ وہ کسی عمل کے بدلے اس سے انعام لے لے؟ اس کے لیے محض یہ ہے، ایک طرف ابلیس نے جرم کیا اور جرم کے لیے بھی اس نے اپنے جرم پہ پردہ ڈالا۔ جرم کر کے اس کو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس نے تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جس پر اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام درخت کے قریب گئے یا کہ نہیں؟ وہ دانہ کھایا یا کہ نہیں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا اب تو ظالم ہو گیا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا اب تو کیا ہو گیا؟ نہیں، فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کو شیطان نے ورگلایا۔ کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان کو شیطان نے ورگلایا۔ اب آدم علیہ السلام نادانستہ طور پر وہ درخت کے قریب گئے، پھر بھی رب العالمین کے حضور عاجزی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ عاجزی کر رہے ہیں۔ اس نے جرم کر کے بھی تکبر کیا۔ اور یاد رکھیں تکبر کی کئی اقسام ہیں۔ آج جو ہمارے درمیان تکبر ہے ذرا اس کو جانو۔ معاشرے میں دیکھنے کے لیے ایسا بندہ بہت کم ملتا ہے کہ جس کی نظر اپنے عیبوں پہ ہو، وہ اپنے رب کے حضور تنہائی میں کہیں گے گڑاتا ہو، روتا ہو میرے اندر یہ عیب ہے، اور دوسری طرف چاہے وہ ممبر پہ بیٹھا ہے جو عام سطح پہ بیٹھا ہے، اس کی انگلی انبیاء کرام سے لے کر صحابہ کرام تک، اہل بیت تک، صالحین تک جاتی ہے۔ ایسے جناب علی واعظ سے، ایسے تقریروں سے جناب علی نا آپ نیٹ پہ دیکھیں یا جدھر بھی دیکھیں کتب بھری ہوئی ہیں۔ یہ بات ہے یا کہ نہیں؟ اب جناب علی معاملہ یہ ہے کہ جس پر تو اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے اس کی نظر اپنے عیبوں کی طرف جاتی ہے، دوسروں کو وہ صاف نظر سے دیکھتا ہے۔ اور آج جس سوسائٹی کے اندر ہم مذہبی طور پر ہم جی رہے ہیں، فقط ایک چیز پہ زور دیا جا رہا ہے، کسی بھی رنگ کے اندر خود کو سچا ثابت کرنا اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ خود کو سچا ثابت کرنا اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا، تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ بھی ایک تکبر ہے۔ جو ابلیس نے آدم کے سامنے علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا یہ مٹی ہے میں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا، تو اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تکبر قرار دیا۔ اب جو اپنے عیب تو اپنے اندر تو کوئی عیب دیکھتا نہیں، دوسری طرف اس کی نظر میں انبیاء کرام کے اندر اسے عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر عیب نظر آتے، انہیں اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عیب نظر آ رہے تھے، انہیں بڑے بڑے ائمہ فقہ اور سلف صالحین جو اہل اللہ ہیں ان کے اندر اس کی وہ تنقید کی انگلی اٹھ رہی ہوتی ہے، تو یقیناً یہ اس کے پاس تکبر کے علاوہ اور کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ تو انعام جس چیز کا نام ہے یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے لیے رحمت مخصوص کر دے کہ وہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اب میں نے انعام کیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نبیوں پر، انہیں مرتبہ نبوت عطا کیا، والصدیقین، اور میں نے صدیقین پر انعام کیا۔ صدیقین کے اندر صف اول میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں انبیاء کرام کا زمانہ، صحبت اور تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اب یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام کیا والشہداء، میں نے شہداء پر انعام کیا، شہیدوں پر انعام کیا۔ شہید پر انعام ہے کیا؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ شہادت کی طرف جاتا ہے، جنگ کی کوئی صورت ہو، وہ تیر شمشیر ہو، وہ گولی ہو، خون کا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ یہ شہید پر انعام ہے۔
اور اتنا بڑا انعام جب اس پہ ہوتا ہے تو جنت میں جب وہ پہنچتا ہے، یہ لفظ مقربین کو مد نظر رکھنا ہے. فرمایا جو تیسرا گروہ ہے وہ میرے مقربین ہے، میں ان پر کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. جب شہید کو جنت میں لایا جاتا ہے وہ جنت میں پریشان اور بے قرار نظر آ رہا ہوتا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جنت میں ہر قسم کی نعمت، یہ ساری سہولیات موجود ہیں، تو یہاں تجھے بے قراری کس چیز کی ہے؟ تو کیوں پریشان ہے جنت کے اندر؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت مجھے تیر، شمشیر، گولی یا کوئی چیز لگی تھی، خون کا قطرہ ٹپکنے سے پہلے جو مجھے رب کا دیدار نصیب ہوا تھا، اس کے اندر جو لذت ہے وہ جنت کے اندر بھی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں میں واپس دنیا میں پلٹ کے جاؤں، 1000 مرتبہ اپنی جان دوں اور اس جلوے کو دیکھتا رہوں کہ جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ تو کوئی اور جگہ ہے، مقام یار نہیں. اب میں نے شہید پر انعام کیا، اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، آج تو شہادت کے بھی کئی مرتبے آپ اپنی طرف سے ہم نے بنا لیے ہیں نا. میں ویلیاں کا رہنے والا ہوں، وہاں بڑے بڑے لوگوں کی آپس میں دشمنیاں، ایک دوسرے کو مار کے دونوں قبرستان والے شہادت لکھاتے رہتے ہیں نا. ہاں جی، چوری کرتے ہوئے مارا گیا، شہید ہو گیا، جو جناب علی جیسے. آج تو وہ بھی کافی ساری اقسام ہم نے اپنی طرف سے برا رکھی، لیکن جو حقیقی شہادت ہے وہ کیا ہے؟ مالک پاک وہ نصیب کرے. یہ مقدر ہے. یہ بھی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوت پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور اوت پہاڑ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اوت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو اوت پہاڑ ہلنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، 7 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اوت پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2. وہ شہید کون سے تھے؟ وہ اس وقت شہید نہیں تھے، وہ انتخاب جو تھا اللہ کے حبیب نے ان پہ ظاہر کر دیا. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آئیے ذرا ان کی فکر کی بھی طرف دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگتا ہے، جنہیں روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سونا نصیب ہے، انعام یافتہ لوگوں کی ترتیب کیا ہے؟ آپ روتے اور کئی مرتبہ یہ فرماتے کہ افسوس میں تنکا ہوتا. میں کیا ہوتا؟ میں ایک تنکا ہوتا کہ کل رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر مجھے اپنا حساب نہ دینا پڑتا. عید کا دن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آج خوشی کا دن ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. فرماتے ہیں ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے لیکن یہ خوف کا دن بھی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیا؟ فرمایا عید ان لوگوں کی ہے جن کی عبادات اور بندگی قبول ہو گئی، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میری عبادات اور بندگی قبول ہوئی ہیں یا کہ نہیں. اور ہم ایک نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہم جیسا پاکیزہ ہے ہی کوئی. ہاں جی، پھر دوسروں کی طرف انگلی کر کے اس کو بے نمازی ثابت کرنا اور اس کو جھوٹا ثابت کرنا، اس کو کیا سے کیا ثابت کرنا، ان کاموں کے اندر ہم لگے رہتے ہیں. تو جس پہ اللہ نے انعام کیا اس کے اندر تو کمال کی جو انکساری ہے. بہرحال اس بات کی طرف آتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. میں نے شہیدوں پر کیا کیا؟ انعام کیا. چوتھا طبقہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والصالحین، میں نے صالحین پہ انعام فرمایا ہے. پہلا انعام یہ فرمایا نبیوں پر کہ انہیں مرتبہ نبوت عطا کیا، صدیقین پر انہیں مقام صدق عطا فرمایا، شہداء مقام شہادت عطا فرمائی. اور اب نبی کوئی اپنے زور بازو سے بن سکتا ہے؟ استغفر اللہ، نہیں. صدیق بن سکتا ہے، اپنی مرضی سے شہادت ہو سکتی ہے. تو یہ صالحین اپنی مرضی سے بندہ بن جاتا ہے، جس کی مرضی ہو دعویٰ کر لے ہم بھی صالحین میں سے ہیں. اور آج جو ہمارے پاس صالحین کا پیمانہ ہے، یقیناً کہ کوئی بندہ جب برے کام کر کر کے تھک گیا، پھر پچھلی عمر آئی، اس نے داڑھی رکھ لی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا بندہ ہے، بہت نیکوکار ہے. یہ صالحین کا یہ میرٹ نہیں ہے. جس طرح یہ پہلے 3 طبقے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، صالحین بھی اللہ کا انتخاب ہے. صالحین بھی کیا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے. ان کی ابتدائی پاکیزہ، ان کی جوانی پاکیزہ، ان کا بچپن بڑھاپا بھی پاکیزہ، ان کا ظاہر بھی پاک اور ان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے. یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر کے رکھا ہے. یہ انتخاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک کا. کیسے
یاد رکھے کہ انبیاء کرام کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں، پھر تابعین میں، پھر تبع تابعین، اس کے بعد بھی اللہ کے ایسے محبوب اور مقرب بندے اس دنیا کے اندر تشریف لائے جن کا بچپن، جن کی جوانی اور جن کا ہر لحظہ عام مخلوق سے بالکل جدا تھا۔ عام مخلوق سے کیا تھا؟ یہ پہلے جو 3 طبقے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ انتخاب ہے۔ وہ منتخب شدہ بندے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے مقربین ہیں۔ یہاں ایک بات حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے قرآن کریم کے اس آیت کے ضمن میں، کل قیامت کے دن تم 3 طبقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طبقے بیان فرما دیے۔ حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ ازل کے دن روحیں 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ازل کے دن روحیں 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاخببت انورا، پس میں نے چاہ کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لیورا، پس میں نے مخلوق اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ تو آپ اپنی کتاب شمس العارفین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے نور کا ظہور روحوں کے سامنے کیا، سالہ سال روحیں اللہ تعالیٰ کے انوار کو دیکھتی رہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں نے جواب دیا کالو بلا، مولا کریم تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے روحوں کی آزمائش کی، تو روحوں سے پوچھا تمہیں کس چیز کی طلب ہے؟ تو روحوں نے کوئی دوسری چیز نہ دیکھی ہوئی تھی، تو رب العالمین کے حضور انہوں نے کہا مولا کریم تیری ذات ہی کافی ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بائیں جانب جلال کی نظر کی، جس سے دنیا کا نظارہ پیدا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ دنیا کا نظارہ پیدا کیا، اور 100 میں سے 90% روحیں وہ دنیا کی طرف ہو گئی، 10% روحیں رہ گئیں۔ ان سے پوچھا تمہیں کس چیز کی طلب ہے؟ انہوں نے عرض کی مولا کریم تیری ذات ہی ہمارے لیے کافی ہے، تیرا دیدار ہمارے لیے کافی ہے، جس کو اقبال نے یوں بیان کیا عطائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ ابتداء انسانیت کی بات ہے، جس کو جہاں پہ تھوڑی سی جگاتے ہوئے اقبال صاحب کہتے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر یہاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر یہاں ہو جا، خودی کا راز ادا ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو، اخوت کی زبان ہو جا، محبت کا بیان ہو جا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بائیں جانب جب اپنے جلال کی نظر کی، دنیا کا عکس پیدا کیا، 100 میں سے 90% روحیں دنیا کی طرف چلی گئیں۔ 10% سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے؟ عرض کی مولا کریم تیری ذات کی طلب ہے۔ تو دائیں جانب جمال کی نظر کی، جنت کا نظارہ پیدا کیا، 10 میں سے 9% روحیں وہ جنت کی طرف چلی گئیں۔ 1% روحیں ہیں جن کی نظر نہ دنیا کی طرف گئی نہ عقبہ کی طرف گئی، ان کی نظر ہر وقت اللہ کے حضور جھکی رہی۔ یہ اللہ کے مقربین ہیں۔ ازل کے دن ان روحوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ انعام کر دیا، انہیں اپنی قربت میں داخل کر دیا۔ اب جب وہ دنیا میں آئے بھی اللہ کے مقرب تھے، جب گئے تب بھی اللہ کے مقرب تھے، وہ اللہ کے محبوب رہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک سے وہ جدا نہ ہوئے۔ آپ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو برے صغیر پاک و ہند میں حدیث کا علم لانے والا وہ پہلا شخص ہے، ان کی زبدۃ الاسرار کو اٹھا کر دیکھیں، جو انہوں نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات مبارک پہ لکھی ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی، رمضان کا مہینہ آتا ہے اور آپ دودھ نہیں پی رہے، آپ دودھ نہیں پی رہے۔ اور وہ جو قدیم دور تھا، جدید تقاضے نہیں تھے چاند دیکھنے کے، جب لوگوں کو رمضان آتا تھا تو آپ کی والدہ پاک کے پاس آتے تھے، تو آپ کی والدہ پاک اس بات کو بتا دیتی تھی کہ آج بچے نے دودھ نہیں پیا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ رمضان المبارک آ گیا ہے۔ یہ آپ کی اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ گود کے اندر ہیں، جب آپ کدھر ہیں؟ گود کے اندر ہیں۔ اور آپ اپنے بارے میں یہ قول انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں گلی میں نکلا اور وہاں سے گائے گزر رہی تھی، میں نے اس کے دم کو پکڑا تو مجھے غیب سے آواز آئی عبد القادر تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اے عبد القادر تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ کبھی کبھار وہ سبق ہوا کرتا تھا، وہ سبق بھی انہوں نے لکھا ہے ایک سادے لفظوں میں، سانچ کو آنچ نہیں۔ ہاں جی، کوئی ایسا ہے وہ 40 اشرفیاں لے کر
اور وہ آج کل کے درسگاہوں کا سسٹم نہیں تھا، یہاں سے گاڑی میں بیٹھے کسی درسگاہ میں چلے گئے، وہاں لنگر پانی ہر سہولت موجود ہے، بس کھایا پیا، ٹیلی فون پاس موجود ہے، جس وقت چاہے گاڑی پہ بیٹھ کے گھر آ گیا۔ پیدل سفر ہے، جب جا رہے ہیں تو والدہ پاک نے کہا کہ بیٹا شاید تیری اور میری ملاقات دوبارہ نہ ہو۔ پوری زندگی کا سامان، وہ 40 اشرفیاں جو آپ کے کرتے میں سلی ہوئی تھی، یہ کیسی صداقت ہے۔ چور نے جب پوچھا ہاں بیٹا تیرے پاس کیا، فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ آپ میں سے کسی کے پاس 10,000 روپیہ ہو جو 1 مہینے کا خرچہ پاس رکھا ہو، کوئی بتاتا ہے کسی کو؟ چور پڑ جائے جناب علی، بندہ چھپا سکے تو چھپائے گا نا، وہ تو بات ہی دور کی ہے۔ سچ اپنے بھائی کو کوئی نہیں بتاتا کہ میرے پاس پیسے ہیں، یا کہیں یہ ادھار نہ مانگ لے، یہی بات ہے یا کہ نہیں؟ آج تو گھر میں کوئی کسی ساتھ نہیں بتاتا۔ وہ اللہ کا بندہ دنیا سے کس قدر بے نیاز ہے، وہ 40 اشرفیاں کا میرے پاس یہی ہیں، اس کے ہاتھ میں تھما دیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کی نظر میں نہ دنیا کی کوئی اہمیت ہے نہ عقبہ کی کوئی اہمیت ہے، اس کی نظر میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، وہ ترک و توکل میں وہ کامل ہے، وہ مقربین میں سے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن پر اللہ انعام فرماتا ہے اپنی قربت عطا کر کے، ان کے سینوں کو روشن کر کے اپنی محبت اور معرفت عطا کرتا ہے۔ آپ کا جب وصال قریب آیا تو پاس ایک بیٹھا ہوا بندہ تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ مسکرانے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور یہ مسکرانا کیا ہے؟ فرمایا جس جنت کی تو بات کرتا ہے نا، وہ 40 سال سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ جس جنت کی تو بات کر رہا ہے وہ 40 سال سے میرے انتظار کر رہا ہے، میں تو رب تعالیٰ کی ملاقات کے مشتاق ہوں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو دوستو بزرگوں، یہ وہ ایک رستہ ہے جن کو مقربین کا رستہ کہا گیا۔ اور یاد رکھیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کی بھلائی چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، اور وہ لوگوں کو آپس میں محبت سکھانے والے، حیا سکھانے والے، یہ چیزیں عطا کرنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ میں آخری بات کرنا چاہوں گا، اب یہ جو صالحین کا طبقہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا، وہ انعام ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے انعام؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے، یہاں بڑے سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، بھائی ایک اللہ کے نبی کو کیا ضرورت پڑی؟ خضر علیہ السلام اہل علم کے نزدیک وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے کیا تھے؟ ایک نبی کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک ولی کے پاس جائے، جسے یہ سہولت میسر ہے؟ اگر کوئی سوال آئے تو کوئی طور پہ جا کے اللہ سے جواب بھی طلب کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ بات علم کی ہو تو جو سوال ہے اللہ سے جا کے طلب کر لیں۔ اور جو جناب علی مانو سلوہ جن کی دعا سے آ رہا ہے، 12 چشمے جن کی دعا سے پھوٹ رہے ہیں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے سفارشی بن کر ان کے لیے نعمت تقسیم کرنے کا سبب ہے۔ ان کو ضرورت کیا محسوس ہوئی کہ وہ خضر علیہ السلام کے پاس جائیں؟ فقط ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کرنا تھا، مرتبہ نبوت کے بعد بھی ایک ایسا خزانہ ہے میں نے اپنے بندوں میں رکھ دیا ہوتا ہے جو نبی نہیں ہوتے لیکن اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اس بات کی نشاندہی کرانی تھی۔ اب جس کی تعظیم اللہ کے اس نبی نے بھی کی، تو قرآن کریم 15واں سپارہ آخری رکوع، جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَادِنَا، اس نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اس نے، اور آج جو ہمیں درس دیا جاتا ہے سب برابر ہیں جی، تم بھی بڑے بن سکتے ہو، یہ وہ این سعادت بزور بازو نیست۔ اب جب گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوجدہ عبدم من عبادنا، اس نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ مولا کریم تیرے بندے کے پاس کیا ہوتا ہے؟ فرما آتینا رحمتم من عندنا، میں نے اپنی طرف سے اسے ایک رحمت کا نور عطا کر رکھا ہے۔ وعلمنا من لدنا علما، اور اس کے سینے کو میں نے علم لدنی سے روشن کر رکھا ہے۔ اس کے سینے کو میں نے علم، یہ صالحین پر انعام ہے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ رحمت عطا کرتا ہے اور جن کے سینوں کو علم لدنی سے آراستہ کر دیتا ہے۔ علم لدنی سے کیا کرتا ہے؟ اگر علم لدنی کی وضاحت کی جائے تو یقیناً آج لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی کہتے کس کو ہے؟ آج جو سائنس کا دور ہے نا، سائنس کا دور ہے، سائنسی علوم کے کرشمے ہیں، ہاں جی، ایک ٹیکنالوجی کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس موبائل ہے،
50 سال پہلے اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا کہ بھائی ایسا اعلیٰ ایجاد ہوگا جس چھوٹا سا ہوگا جس کے ذریعے بندہ یہاں سے بیٹھ کر امریکہ میں بات کرے گا، دونوں ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوں گے، کوئی ماننے کے لیے تیار تھا؟ آپ کی تھوڑی عمر زیادہ لگتی ہے، اس وقت یہ بات ماننے کے لیے کوئی تیار ہوتا؟ قطعاً نہ ہوتا۔ اور اس سے آگے بڑھ کے بات کرتا، نہیں صرف بات سن ہی نہ رہا ہوگا بلکہ دیکھ بھی رہا ہوگا، تو یہ بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہوتا؟ نہ ہوتا نا۔ یہ سائنس کا علم ہے نا، یہی بات ہے یا کہ نہیں؟ آج ہمارے میں ہاتھ میں آئے تو کوئی انکار کرتا ہے؟ کوئی فرقہ کوئی مذہب انکار کرتا ہے؟ نہیں کرتا جناب علی۔ اگر آج سے 200 سال پہلے کوئی بندہ یہ بات کرتا کہ جناب علی نے ایسا جناب علی سواری کا انتظام کیا جائے گا جو ہوا میں اڑے گی، اتنے سواریوں کو ساتھ لے کر، اتنا اس کا اپنا وزن بھی ہوگا اور منٹوں میں وہ میلوں کے فیصلے طے کرے گی، کوئی ماننے کے لیے تیار ہوتا؟ تو یہ جہاز آج ہمارے سامنے ہے، یہ کس علم کا کرشمہ ہے؟ یہ سائنس کے علم کا کرشمہ ہے۔ اب میڈیکل کی طرف چلے جائیں کہ جناب علی ایک چیز پہ آتے ہیں کہ جناب علی بندے کے ہارٹ کی اوپن سرجری، دل کو جناب علی نکال کے ایک طرف رکھ دینا اور پھر اس کا سارا علاج کرنا، کیا حال ہے جی؟ ہوتا ہے، ہو رہا ہے نا، کامیاب بھی ہوتا ہے نا۔ یہ جناب علی کا اگر 50 سال پہلے اگر آپ یہ بات کہتے کہ جناب بندے کا اس طریقے سے علاج بھی ہوگا، جناب علی اوپن سرجری کر کے اس کا دل باہر نکال کے اس کا علاج کر کے دوبارہ ڈال دیا جائے گا، بندہ پھر بھی بچ جائے گا، یہ بندہ ماننے کے لیے کوئی تیار تھا؟ نہ ہوتا۔ آج مان رہے ہیں یا کہ نہیں؟ اچھا یہ تو انسان کا ایجاد کردہ علم ہے جس کے اندر اتنی پاور ہے، یہ علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی کیا ہے؟ یاد رکھو، علم لدنی وہ نور کا علم ہے، وہ رحمت خداوندی ہے، جس کے پاس اگر کوئی بندہ چلا جائے جس کے پاس علم لدنی، اگر بندہ وہ بدبخت ہو تو اس کی نظر عنایت سے نیک بخت ہو جاتا ہے، اگر وہ بدکار ہو تو وہ نیک کار ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کے پڑھ لینا 99 قتل والی جناب لی، وہ بدکار ہو تو نیک کار ہوتا ہے، اور کوئی اللہ کا طلبگار اگر جائے تو دل سے جبات کو اٹھا کر اسے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس لیے مولانا رومی صاحب نے کہا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے نا وہ خدا پاک کی رحمت کے اس صاحبان کے نیچے داخل ہو جائے، اس کے لیے یہ لازم ہے کسی ایسے بندے کی تلاش کرے جس کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کا دریا بہا رکھا ہے، اس کے توسل کے ذریعے تو اس رحمت خداوندی میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ صالحین وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہی اولیاء کاملین جن کو کہتے ہیں یہی ہیں۔ ناچیز کا تعلق دربار علی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے چلائی گئی اصلاحی جماعت سے تھا۔ یہ سرسری موقف آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب مکرم کے صدقے ہم پہ رحم کرے۔